شیعہ مکتب کے اندر قرآن اور احادیث یعنی فرامین محمد و آل محمد جو ہے یہ اہم ترین منبع ہے تمام تر عقائد کا۔ بے شک ہم درس توحید بھی یہیں سے لیتے ہیں، البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ انسانی عقل جو ہے جو اللہ کا ایک خاص عطیہ ہے اور جسے پیغمبر باطنی کہا گیا ہے وہ بھی ہماری مدد کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہماری عقل کو بھی جو روشنی ملتی ہے اور جس سے ہمارے عقائد جو ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں اور ایمان اور معرفت کے مقام پر ہم شیعہ لوگ پہنچتے ہیں، وہ قرآن مجید، آیات الہی اور محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے فرامین ہیں۔ ان فرامین کی روح سے شیعہ مکتب کے 5 اہم عقیدے ہیں۔ عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ عدل ہے، چونکہ بعض اسلامی مکاتب فکر جو ہیں وہ اللہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ خدا ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے اور ہمیں جہنم میں بھی پھینکتا ہے، یہ اس کی منشا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ شیعہ یہاں جو ہے وہ عدالت الہی کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، پروردگار جو ہے برے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو، لیکن اہل ایمان، عمل صالح کرنے والے، متقی، یہ سب جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جبکہ وہ کہتے ہیں نہیں، خدا کی مرضی ہے، جیسا جس کو بھی جہاں ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مرضیوں کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ جو ہم سے عدل مانگتا ہے وہ خود سب سے بڑا عادل ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تیسرا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ نبوت ہے۔ اللہ نے نوع بشر کی رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء، 1,24,000 کے قریب انبیاء بھیجے، اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور آخری پیغمبر کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم یعنی ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تا قیامت سلسلہ امامت اور سلسلہ اوصیاء پیغمبر ہے۔ یہ عقیدہ بھی قرآن اور احادیث سے جو ہے ہم اس عقیدے کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمیں وہاں سے ملا۔ چوتھا عقیدہ جو ہے وہ امامت ہے کہ اب چونکہ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن انسان دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو نوع بشر کی قیامت تک رہنمائی کے لیے اللہ نے بالآخر کوئی اس کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے، جی ہاں پیش کیا ہے، اور وہاں ہم عقیدہ امامت پیش کرتے ہیں کہ جس پر قرآن کی بہت ساری آیات اور ہزاروں احادیث جو ہیں جو شیعہ سنی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو بے عنوان دلیل۔ اور اس کے بعد جو ہے عقیدہ قیامت ہے، بالآخر ہمارا یہ جو عمل ہے کسی جگہ پر یہ جزا اور سزا کا مستحق قرار پائے، اور جنت اور جہنم کی کس طرح تقسیم ہوگی، موت کیا ہے، موت کے بعد کے مراحل کیا ہیں، برزخ کیا ہے، روز حشر کیا ہے، بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ عقیدہ معاد یا عقیدہ قیامت، یہ 5 اہم عقیدے ہیں۔ آپ نے چونکہ امامت کے حوالے سے اور بالخصوص امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں سوال کیا، تو امامت کا عقیدہ جو ہے یہ تقریباً تمام شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں گمراہی کیوں نہ ہوں، وہ سب امامیہ ہیں، یعنی عقیدہ امامت رکھتے ہیں، پیغمبر کے بعد ایک سلسلہ امامت پر ان کا عقیدہ ہے۔ جیسے شیعہ اثنا عشری ہیں، جیسا کہ ہم ہیں، شیعہ زیدیہ ہوں، شیعہ اسماعیلیہ ہوں، بوہرے ہوں، جتنے بھی آپ شیعہ فرقے دیکھ لیں، لیکن شیعہ اثنا عشریہ جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کثرت میں ہیں اور عقیدہ حق ان کے پاس ہے اور نجات بخش عقیدہ ان کے پاس ہے، اور فرقہ ناجیہ بھی یہی ہے، یعنی 12 اماموں کا عقیدہ رکھنے والے اثنا عشریہ کہتے ہیں، مکتب اثنا عشریہ، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ائمہ اثنا عشر کا عقیدہ، اور ہماری کتابوں میں بھی، اور الحمدللہ ہمارا وہ عقیدہ ہے، اور یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس عقیدے کی روح سے 11 امام دنیا سے جو ہیں وہ جا چکے ہیں، تشریف لائے، اور اللہ کی طرف سے جو ان کی ذمہ داری تھی ہدایت کی اور لوگوں کی تربیت کی اور لوگوں کو بالآخر رائے حق دکھانے کی، وہ انہوں نے دکھایا، اور اس دنیا سے جو ہے وہ شہادت کے منزل پر فائز ہوتے ہوئے چلے گئے۔ اب جو ہے وہ 12ویں مولا کا زمانہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 255 ہجری کو بنابر قول مشہور، جو کہ اکثر ہمارے شیعہ بزرگان نے جس نظریے کو اور قول کو انتخاب کیا، وہ یہی ہے
کہ 255 ہجری سے جو ہے وہ مولا جو ہے اس جہان فانی میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 1200 سال کے قریب ان کی عمر مبارک ہے، اور آپ دنیا میں موجود ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں. لیکن پردہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے مسائل سے لا تعلق ہے، نہیں، امت کے بہت سارے مسائل جو ہیں اور وظائف انجام دے رہے ہیں. اور بالآخر حکم خدا سے جب علامات ظہور رونما ہوں گی تو یہ مولا جو ہیں وہ حکم خدا سے ظاہر ہوں گے اور عصر ظہور شروع ہوگا. اور عصر ظہور میں وہ ساری بشارتیں جو اس سے پہلے تمام انبیاء نے دیں، اور بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور یہ بشارت شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ بشارت یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھرے گی، اور وہ پیغمبر کی نسل سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آنے والے امام مہدی صلوات اللہ علیہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جن کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے جو دادا ہیں وہ امام علی نقی الہادی صلوات اللہ علیہ. تو یہ شخصیت، یہ ہستی جو ہے روحی و ارواح العالمین لہ الفدا 255 ہجری سے تشریف لائے، اور 5 سالہ عمر مبارک ان کی اپنے والد بزرگوار امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گزری، اور ان کے زمانہ حیات میں مولا نے 5 سال گزارے. اس کو ہم عصر حضور کہتے ہیں، یعنی امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر تھے. البتہ عام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں، چونکہ حکومت کی طرف سے بنی عباس کی ظالم حکومت کا جو ایک ظالمانہ ماحول، اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ تھا، اس کی وجہ سے ایک تقیہ والی حالت تھی. صرف خواص اصحاب یا جو امام عسکری علیہ السلام کے جو وکلا تھے پوری دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور مولا کے کام کرتے تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے مولا کی زیارت کی. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی جناب حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ، یہ وقت ولادت بھی حاضر تھیں اور شاہد تھیں مولا کی ولادت کی، اور بعد میں بھی ان کی کافی ملاقاتیں ہوئیں. اور بھی گھر کے افراد اور خادم، اور بالخصوص اس زمانے کے بعض علماء، حتیٰ یہ نواب اربعہ میں سے پہلے جو 2 نائب ہیں، انہوں نے بھی مولا کی اس 5 سالہ دور میں زیارت کی اور امام سے کسب فیض بھی کیا. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی یہ 5 سالہ دور کی جو فعالیت ہے وہ بہت کم بیان ہوتی ہے. حالانکہ امام نے اس دور میں کئی لوگوں کے اہم سوالوں کے جواب دیے، جو کہ کتاب کمال الدین میں ہے اور بھی ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اصول کافی میں بھی یہ روایت ہے. حتیٰ اس زمانے کے فقہا جو امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے مشکل سوال لے کر، تو امام جو ہیں 3 سالہ بچہ یا 4 سالہ بچہ کی طرف رخ کر کے کہتے تھے کہ میرے فرزند سے پوچھیں. اور اس وقت وہ چھوٹا بچہ جو ہے طفل مبارک یعنی امام مہدی صلوات اللہ علیہ فقہا کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. اور اس زمانے میں مولا کی بہت ساری کرامات اور معجزات بھی ظاہر ہوئے. تو کافی لوگوں نے امام کا دیدار کیا. اور 260 ہجری جب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو حکم خدا سے یہ امام جو ہے وہ غائب ہو گئے. نظروں سے پنہاں ہیں لیکن ہمارے امور پر ناظر ہیں، اور ہمارا کوئی عمل ان سے پنہاں نہیں. یعنی ہم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اگرچہ ہم آپ کے بھی دیدار سے جو ہیں وہ محروم ہیں. البتہ ہر دور میں کچھ لوگوں نے جو ہیں وہ مولا کا دیدار کیا، اور تقریباً اس طرح کی حکایات بہت زیادہ ہیں. خود غیبت الصغریٰ کے اندر نائبین اربعہ کے ذریعے ہمارے بڑے بڑے علماء نے، بزرگان نے جو ہے وہ مولا کا دیدار کیا. لوگ خط لکھتے تھے اور امام اس کا باقاعدہ جواب دیتے تھے، جسے بعد میں توقیات کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کیا گیا. اور اس طرح کی توقیات کافی ساری ہیں، 100 سے زیادہ جو ہے مولا کے. البتہ یقیناً خط و کتابت کا سلسلہ اس 70 سالہ دور غیبت الصغریٰ میں بہت زیادہ تھا، لیکن جو کچھ ہمارے پاس موجود ہیں وہ 100 کے قریب جو ہیں وہ توقیات ہیں، جن میں سے اکثر جو ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الغیبہ میں بھی جمع کی ہیں، اور بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں.
تو عرض خدمت یہ ہے کہ مولا کے باقاعدہ جو ہے وہ خط و کتابت عام لوگوں کے ساتھ، اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے فتنے تھے ان پر مولا جو ہیں وہ اپنا حکم جو ہے وہ جاری فرماتے تھے. اور غیبت کبریٰ جب شروع ہوئی تو اس وقت بھی ہماری بعض روایات کی روح سے جو ہے ہمارے بعض فقہا جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ کے ساتھ بھی مولا کا خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور شیخ مفید کی توقیات بھی مشہور ہیں ہمارے پاس ہیں. جی. تو لیکن پھر ایسا ایسا غیبت کبریٰ میں امام کی خط و کتابت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ذمہ داریاں اگرچہ فقہا کے سپرد ہوئیں، لیکن ان فقہا سے میرے مولا کا جو ہے وہ رابطہ رہا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں یہ بزرگان فقہا جن کے کندھوں پر دین کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی امام سے جو ہے وہ ملاقاتیں اور یہ تسلسل کے ساتھ ہوتی رہیں. اور اس کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں تفصیل سے لکھا، اور محدث نوری نے جو ہے انہوں نے بھی اس پر نجم الثاقب نامی ایک کتاب لکھی، اور اس کے اندر اکثر یہ واقعات جو ہیں اس کے اندر درج ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. بالآخر اس سے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ امام وقت کے زندہ حی و حاضر امام ہیں، اور وہ لوگوں کے امور سے جو ہے وہ لا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تمام امور پر ان کی گہری نظر ہے، اور جہاں وہ ضروری سمجھتے ہیں وہاں وہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور حتیٰ کہ ملاقات بھی کرتے ہیں صالحین سے، علماء اور ہمارے بزرگان دین سے. اور فقط وہ جو ایک عمومی فیض مولا کا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ان کی زیارت کرے، ان کے محضر میں پہنچے، اور بالاخر سعادت مند ہو، اور مولا کے وجود کا فائدہ پوری دنیا کو ہو، اور زمین پر ایک الہی حکومت ان کے وجود کے ذریعے قائم ہو. اس سے ابھی ہم محروم ہیں، اور وہ زمانہ ظہور جو ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ایسا زمانہ جو ہے وہ دکھائے الہی.